اور ان الزامات کے جوابات دیے، اور پھر ان کو اہل حرمین شریف پر بکر مدینے والوں کو اس بارے میں حکم مان لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ مکہ شریف، مدینہ شریف، شام، مصر، حلب، ان سب جگہ کے علماء نے اس کتابات تصدیقات لکھی کہ یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، عاشق رسول ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، ان پر یہ جو الزامات ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان الزامات کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے کوئی چودھری صاحب ناراض ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دے، تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کے اتنے بات سنے ساری عمر، یہ تو ایک عاشق رسول آدمی ہے کہ نہیں، میں آپ کو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں۔ اب سب بیٹھ گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں حضرت پاک کی احادیث سنائیں اور اس کا ترجمہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ حضرت جب حدیث پڑھی اور کالا کالا رسول اللہ کہا تو وہ چودھری کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کافر ہمارے نبی پاک کو کالا کہتا ہے، اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا، دو دفعہ کالا کالا کہا ہے۔ حالانکہ بات صاف ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اب اندازہ لگایا کہ شیخ الحدیث کے فرشتوں بیچاروں کو بھی یہ خبر نہیں تھی، لیکن اس پر ایسا الزام لگا دیا گیا۔ اب وہ صاف کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے 2 مرتبہ ہمارے نبی پاک کو کالا کہا ہے، جہاں جاتا تھا ان کے خلاف یہ باتیں کرتا تھا۔ اب اس کو الزام کہتے ہیں۔ اس طرح لکھنؤ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظمیں پڑھی جا رہی تھی، تو ایک شاعر نے نظم پڑھی، پہلے شعر پڑھا، کان نبی کا گوہر یکتا حسین ہے، کہ حضرت حسین جو ہے نبی پاک کی کان جس سے موتی نکلتے ہیں، ان کا یہ ایک ایسا ہیرا ہے در یکتا جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ایک 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے کہ یہ کافر کہاں سے ہے، ہمارے نبی پاک کو یہ کانا کہہ رہا ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اس نے جلدی سے بدلا کہ یہ ان پڑھ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں کہ کان جس سے سونا نکلتا ہے اس کو نہیں جانتے یہ۔ تو پھر اس نے اپنا شعر بدل لیا ڈرتے ہوئے کہ چونکہ سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں، اس نے کہا بحر نبی کا گوہر یکتا حسین ہے۔ اس لیے بھی وہ جوتیاں لے کر اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ یہ آدمی ڈبل کافر ہے، پہلے ہمارے نبی پاک کو کانا کہا تھا، بہرا بھی کہا ہے۔ اب کوئی آدمی صحیح سے صحیح بات کو بگاڑنا چاہے تو اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں۔ جب میں خیر مدار جب جلندھر سے یہاں آیا اور پہلا سالہ جلسہ ملتان میں تھا تو اشتہار چھپا اور 3 دن کا جلسہ تھا۔ مولانا جلدی رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ چونکہ روزانہ بھی پھر اعلان اسپیکر ہوتے کہ آج فلاں مولوی صاحب کا بیان ہوگا، فلاں مولوی صاحب کا بیان ہوگا، تو آگے آگے ہمارا تانگا اعلان کرتا پھرتا تھا اور پیچھے بریلویوں نے تانگا لگایا ہوا تھا۔ اس شوق سے ہمارا تانگا چلا جاتا، وہ اس میں آ جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ جلسہ ہو رہا ہے، اشتہار پڑھ لیا ہے اور ان دیوبندیوں کو چندہ دیا کرو، یہ گستاخ ہے۔ دیکھو کیسی باتیں اشتہار میں لکھتے ہیں۔ تو اشتہار میں لکھا تھا نیچے کہ مستورات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا، کہ اگر عورتیں جلسہ سننا چاہے تو بھائی ان کے لیے پردہ کا انتظام ہے۔ لیکن وہ کیا پڑھتے تھے کہ دیکھو لکھا ہے بس تو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا۔ اب بیچارے اشتہار چھاپنے والے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اشتہار کا یہ مطلب نکالا جائے گا۔ کہتے دیکھو بستوں کے لیے رات کے انتظام ہو رہے ہیں، بستوں بدماشوں کے لیے یہ ان کا جلسہ ہے جو غربوں کا دیوبندیوں کا جلسہ ہے۔ تو جب انسان اس بات پر اتر آئے تو اس کا پھر اور کوئی حال نہیں ہوتا۔ یہی حال 100 سال سے بریلوی حضرات علماء دیوبند کی باتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب آج سے 97 سال پہلے 1325 میں علماء دیوبند نے اس الزامات کے بارے میں اپنی برات بھی اظہار کر دی۔ علماء حرمین شریف نے بات مان لی کہ یہ الزامات واقعی الزامات ہیں اور یہ لوگ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، لیکن یہ حضرات آج بھی یہ الزامات پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے کہ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں مرزا مولوی احمد رضا کے بارے میں تو ہم نے بالکل یقینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کفر انہوں نے ان اولیاء اللہ کے ذمہ لگانا چاہا تھا وہ کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ گیا۔ چنانچہ مولوی احمد رضا نے پہلا اعلان یہ کیا تھا، اب یہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے منکر ہیں
اور ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ چنانچہ حسام الحرمین نے اسے اس پر زور دیا، لیکن یہ الزام اس نے کس طرح لگایا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب تحریر الناس ہے، اس سے ایک عبارت صفحہ 21 سے لی، ایک صفحہ 15 سے لی، ایک صفحہ 30 سے لی، اور ان تینوں کو ملا کر ایک فقرہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگر یہ ظلم کوئی اللہ کی پاک کتاب پر بھی کرنا شروع کر دیتا تو وہاں بھی مطلب کچھ کا کچھ بن سکتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک جگہ تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے۔ اب آدھی آیت کو یہاں سے لے لے اور آدھی آیت دوسری بنا لے، سیدخلون فی جہنم داخرین، کہ وہ ان قریب جو دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب واضح ہے کہ اس میں ایک نقطہ بھی قرآن سے باہر نہیں، دونوں جگہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اب اس کو قرآن کی آیت نہیں کہے گا، اور اس سے جو مسئلہ نکل رہا ہے کوئی مسلمان اس کو قرآن کا مسئلہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر یہ ظلم خدا کے پاک قرآن پر بھی کیا جائے تو وہاں بھی معنی بدلے جا سکتے ہیں۔ یہی کام مولوی احمد رضا نے مکہ مدینہ میں جا کر کیا اور 3 جگہ سے عبارت کاٹ کر پیش کی، حالانکہ وہاں جو صاف لکھا تھا صفحہ 10 پر کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن کی آیت خاتم النبیین سے بھی ثابت ہے جو قرآن کی آیت ہے، پھر متواتر حدیث لا نبی آبادی سے بھی ثابت ہے، اور جس طرح نماز کی رکعتیں متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی نماز کی رکعتوں کا انکار کرے کہ ظہر کے 4 فرض نہیں ہے، عصر کے 4 فرض نہیں ہے، جیسے یہ شخص کافر ہے ایسے ہی حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پاک کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور اس نے جا کر وہاں جھوٹ بولا کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ فتویٰ لے کر آیا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہ کہے وہی کافر ہے۔ لیکن حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ کفر اسی پر واپس لوٹا دیا، خود اس کی قلم سے ایسی باتیں لکھی گئی۔ چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کو صراحتاً نبی بناتے تھے، القاق الشعبیہ صفحہ 17، اور دنیا میں لکھا کسی کے لیے اللہ عز و کلام حقیقی دعویٰ صراحت اس کی نبوت کا دعویٰ ہے، القاق الشعبیہ صفحہ 18۔ اللہ عز و جل سے کلام حقیقی مرچ نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے، تو اس کا دعویٰ کرنے میں باضروریت دین یعنی نبی وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے، القاق الشعبیہ صفحہ 18-19۔ پھر لکھتا ہے اس قول ناپاک میں اس قائل بے باک نے صاف صاف تصریح کی کہ وہ علم میں انبیاء کے برابر ہمسر ہوتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ انبیاء کو ظاہری وحی آتی ہے، انہیں باطنی وہ انبیاء کی مدد معصوم ہوتے ہیں۔ اسی مرتبہ کا نام حکمت ہے، یہ کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنانا ہے، اور نبی بھی کیسا صاحب چیت نبی، القوقبہ تو شہابیہ صفحہ 22 میں حاشیہ۔ ازاں جملہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے بے وساطت نبی احکام شریعت دینے کا انکار ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ امام الوہابیہ کفر اجماعی کا یہ خاص جزیہ ہے، القوقبہ صفحہ 23، اور اپنے پیر رحمۃ اللہ کے سید کو نواب امیر خان کے سواروں میں ڈاکٹر بیچارے تیرے جہل اور سادہ نو نے نبی بنایا، القوقبہ صفحہ 24۔ پیر جی کی مہر کا قطع اس محمد قرار دیا، قطب الپیر جی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا، القوقبہ صفحہ 26۔ یہ عبارت میں صراحت ہے کہ اور مولوی احمد رضا نے اقرار کیا ہے کہ اسماعیل شہید اپنے پیر کو نبی مانتا تھا، اور نبی بھی کیسا جو صاحب شریعت نبی ہو، یعنی گویا مرزائی تو مرزے کو غیر تشریعت نبی مانتے ہیں، لیکن اسماعیل شہید اپنے پیر کو صاحب شریعت نبی مانتا تھا، مرزائی سے بھی آگے بڑھ کر۔ لیکن اس کے باوجود پھر لکھتا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا، بلکہ احتیاط اسی لیے ہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے۔ اب حسام الحرمین کا جو فتویٰ وہ مکہ مدینہ سے لایا تھا اس میں صاف تھا کہ جو ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، چنانچہ وہ لایا ہوا فتویٰ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نانوتوی پر تو نہ لگا، لیکن مولوی احمد رضا کے کام آ گیا۔ اس لیے چونکہ یہ شاہ شہید کے بارے میں صراحتاً اقرار کر رہا ہے کہ شاہ شہید